وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه على الرجاء وتوكل وتمتعه فيها يا باب الحويج يا شباب الحسين عليه السلام يا باب الحويج يا حجاب زين السلام اے کریم اللہ اے رحمان الرحیم اللہ بانیہ نے نشرے ورکن کا سب آبا بچھائے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے کریم اللہ اے رحمان الرحیم اللہ تجھ واسطہ محمد اہل بیت محمد کی عظمت کا مومنین کے گھروں کو تا قیامت آباد و شاد فرما مومنین کی تمام نیک شدی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے کریم اللہ ایام آقا ہے تجھے واسطہ زہرا کی بیٹیوں کے گزرنے کا تجھے واسطہ ان بیویوں کا جس نے دین اسلام کے لیے اپنا رستہ بستہ گھر چھوڑ کے خدا کے دین کو تاہا بنا کی اے کریم اللہ ان بیویوں کی عزت کا واسطہ جتنے حاضرین سادات و غیر سادات میری مائیں بہنیں نشیب فرمائیں سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمارے والد سے حقیقی حجت دورہ ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم تمام مومنین کا شمار حجت خدا کے سپاہیوں میں فرماؤ اے کریم اللہ ہم مرے تو حسین حسین کرتے اٹھے تو علی 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 کرتے ہم تمام مومنین کو شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرماؤ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرماؤ مرنے سے پہلے ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرماؤ اگر ہم مر جائیں ہمیں اس قابل بنا دینا ہمیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے اور ہم سب مومنین کے شمار امام زمانہ کے سچے سپاہیوں میں فرماؤ اے کریم اللہ ہمارے والد سے حقیقی حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ابتداء حجت خدا میں بن جگہ نماز و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ حق زہرا و علیہا و علیہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات فرماؤ صلوات بہت عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت میں خدا خود فرماتا ہے کہ میں لا شریک ہوں لیکن جس طرح تم عبادت کرتے ہو تمہاری عبادت سے مختلف ہے یہ میری عبادت کہ میں بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں تو بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھا خالق حقیقی کا اسم مبارک اپنی زبانوں پہ بلند کیجیے گا ناری تکبیر یقیناً عقیدہ توحید ہمارا پہلا عقیدہ ہے اور جو عقیدہ توحید سے انکاری ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بھی کچھ نہیں لگتا وہ علی مرتضیٰ کا بھی کچھ نہیں لگتا پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اقرار باللسان ہوتا ہے اور ایک اقرار بالقلب ہوتا ہے انسان زبان سے اقرار کرے تو علم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا رہتا ہے بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر ابھی بھی چند ہاتھ نیچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر جزاک اللہ سلام بہت بڑا نعرہ ہے سادات غلام کے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے گھر سادات بھی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے نعرہ تکبیر اس سے دشمن ڈرتا ہے اس سے دشمن اسلام کو خطرہ ہے یعنی طاغوت امریکہ اور اسرائیل جس نعرے سے ڈرتا ہے اسے نعرہ تکبیر کہتے ہیں بھئی یہ نعرہ تکبیر کوئی عام نعرہ نہیں ہے توجہ کرنے والے آپ اور میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں آپ کا اور میرا نعرہ تکبیر لگانا اور ہے اور امام خمینی کا نعرہ تکبیر لگانا اور ہے بات بتاؤں بھئی ہم روزانہ نعرہ لگائیں ہم روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہمارا خیال کہیں ہوتا ہے
خمینی خود ذکر کے کہنے میں فرق ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارا خیال بٹ جاتا ہے۔ امام خمینی سے پوچھا گیا، اے امام خمینی بتا تو صحیح، اے روح اللہ خمینی بتا تو صحیح، اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف میدان عمل میں اترا ہے، اتنی بڑی فحاشی کے مقابلے میں حسینی کردار لے کے آ رہا ہے، بتا تیرے پاس ہے کیا جو اتنے بڑے بادشاہ شاہ کے ایران کے تخت کو ہلانے کے لیے آیا ہے؟ اس وقت جو امام خمینی نے جواب دیا، امام خمینی نے سوال کرنے والے کے سامنے ایک جواب دیا، فرمایا سن، اللہ نے مجھے جو طاقت عطا کی ہے وہ تسبیح زہرا ہے، اور تسبیح زہرا کے پہلے کا اسم کا نام اللہ اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر ضرور لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اچھا، آپ کا نعرہ تکبیر لگانا اور ہے، امام خمینی کا نعرہ تکبیر لگانا بولو اور ہے، پھر آؤ مزید منزل بلند کریں، آیت اللہ مجتہد کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، ہمارا کہنا اور ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، نبیوں کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، ولیوں کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، پھر سنو علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، عام نبی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے۔ فرق بتاؤں نا، نبی اللہ اکبر کہے تو اللہ کریام میں سے 12 واسطے بنا دے۔ توجہ کرنا ہے والا، ہر بندے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے نبی اگر اللہ اکبر کہہ کر اپنے عصا کو دریا میں مارے، اللہ 12 راستے بنا دے۔ اب معلوم ہوا موسیٰ کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، نبیوں کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، میرے مولا علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے۔ یاد رکھنا، علی اسے کہتے ہیں، ایک میدان جنگ میں علی اترے، نعرے تکبیر بلند کیا، ادھر سے نعرے تکبیر بلند کرنا تھا، ہر میدان میں نہیں پڑھنا چاہتا، ایک میدان ایسا تھا، ادھر سے علی میدان میں اترے، نعرے تکبیر کہا، ادھر سے کہنا تھا، اللہ نے سید الملائکہ کو حکم دیا، اے جبرائیل جا زمین پہ، اے میکائیل جا زمین پہ، اکیلا نہ جا، ہزاروں کا لشکر ملائکہ کا لے کے جا، کسی فرشتے کی ذاتی کوئی شکل نہیں ہے۔ آج اللہ کہہ رہا ہے، اے جبرائیل تو سید الملائکہ بن کے نہ جا، میکائیل تو مقرر فرشتہ نہ بن کے جا، اسرائیل تو مقرر فرشتہ نہ بن کے جا، بلکہ زمین میں جب جانا تو علی کی شکل اختیار کر کے جانا۔ تو اس لیے مجھے سمجھ میں آیا، میدان میں بھاگنے والا ہر ظافر یہ کہہ رہا تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا، علی کا اللہ اکبر کہنا، علی اگر اللہ اکبر کہہ دے، اللہ فرشتوں کو علی کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ ہر بھاگنے والا کیا کہتا ہے، میرے پیچھے بھی بولو بھائی، میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا، میرے پیچھے بھی علی تھا۔ پھر سنو، ابھی بھی جو چند مومنین ابھی سوچ و وچار میں مشغول ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا جملہ ہوگا، توجہ کرنا ہے علی والے۔ اب علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، ہمارا اللہ اکبر کہنا اور ہے، امام خمینی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، نبیوں کا اللہ اکبر کہنا اور ہے۔ پھر سنو، فضائل کا بہت بڑا جملہ، یہ میں نے کراچی کے بہت بڑے ہزارہ کے مجمع میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو علامہ طالب حسین جوہری صاحب موجود تھے، انہوں نے میری پیشانی چومی اور اپنے ہاتھ سے مجھے انعام دیا، بہت بڑا جملہ لینے لگا ہوں۔ ہم اللہ اکبر کہیں، ہمارا اللہ اکبر کہنا اور ہے، علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے۔ جب کرے خیبر کو اکھاڑا نہ علی نے، اللہ اکبر کیا کہہ رہے، علی والے تشریف فرمائے، علی جو ولی اللہ کے پیروکار ہے، سننا، علی نے جب کرے خیبر کو اکھاڑا تو ایک منافق سامنے آ گیا، دیکھ کے کہتے ہیں، یا علی یہ در کو بند کرنے کے لیے بھی کئی سو لوگ چاہیے، کھولنے کے لیے بھی کئی سو لوگ چاہیے، یا علی آپ نے در خیبر کو کیسے اکھاڑا؟ علی بادشاہ فرماتے، بندہ خدا
سوال کرنے والا بتا یہ ہاتھ کون سا ہے؟ علی والا یہ ہاتھ کون سا ہے؟ کہتا ہے ید اللہ. فرمایا یہ زبان کون سی ہے؟ کہتا ہے لسان اللہ. اس وقت علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے اے بندہ خدا سن، اٹھنے والا ہاتھ ید اللہ ہو، بولنے والی زبان لسان اللہ ہو، اور زبان پہ اللہ کی کبریائی ہو، در خیبر نہ اڑے اور کیا ہو. ایسے بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، ہمارا اللہ اکبر کہنا اور ہے. یقیناً آپ کو میراث ہو گئی. اور دوسرے نعرے ہم نعرے رسالت چلاتے فقط زبان کی نوک سے نعرہ نہ لگا، اس نعرے کی تہ تک پہنچو. یہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے، نعرہ تمہیں زندہ کرنے کی علامت ہے. نعرہ زبان کی نوک کا نام نہیں ہے، نعرہ زبان کی جنبش کا نام نہیں ہے. بزرگوں، میں نے غدیر کے میدان میں جب سلمان فارسی کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا نا، توجہ کر رہے ہیں، جب میں نے سلمان فارسی کو تم نے غدیر کے میدان میں اعلان کرتے ہوئے دیکھا، جب تم نے غدیر کے میدان میں علی کا یہ سچا سپاہی اعلان کر رہا تھا حیا علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف. میں یہاں پہ جملہ دینے لگا ہوں، پہلے بندے بزرگوار سے لے کے آخری بندے تک سارے نمازی چہرے نظر آ رہے ہیں. تمام مومنین کے لیے معراج کا بہت بڑا جملہ تاکہ ایمان میں مزید معراج ہو جائے. موالین حیدر کردار یاد رکھنا، کبھی نہ اٹھنے والا ہاتھ جو نہ کافر کے لیے اٹھا، جو نہ کسی مشرک کے لیے اٹھا، وہ کس کا ہاتھ تھا؟ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا، کہ جو کافر میں بھی نہیں اٹھا، مشرک میں بھی نہیں اٹھا. میرے نبی کا ہاتھ کب اٹھا؟ جب وہ پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنانے کے بعد پلانوں کے ممبر پہ علی کو بلایا، بلانے کے بعد علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. معلوم ہوا رسول کی رسالت کی بقا علی کی ولایت میں تھی، تو مصطفیٰ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ رہے تھے نعرہ علی. اگر میرے رسول کی شان میں علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ہاتھ اٹھانا فضیلت رکھتا ہے، تو ہمارے لیے بھی نعرہ حیدری لگاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے سے شرمانا نہیں چاہیے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حاضری. امت محمد والا محمد پہ بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. بلند آواز سے مل کے الذين ولا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبي القاسم
سجاد پہ بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھے. مولا امیر بادشاہ کے چند القاب آپ کے نورانی چہروں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور میں اکثر جہاں پہ بھی القاب امیر بادشاہ پڑھے ہیں تو یقیناً علی کے ماننے والوں نے اپنے درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے جوش کے ساتھ نعرے لگائے. یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے جب آپ نعرے لگاتے ہیں، یقیناً آپ کے فرشتے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم اس کے پاس آئے ہیں جو علی کا ماننے والا ہے. وَعَلَىٰ سادات کا علاقہ ہے، جنگی سادات سے موجود ہیں. میں نے بی بی کے چند القاب پڑھنے، یہ کون بی بی ہے؟ میں کہتا ہوں حسین مولا غریب ضرور ہے، آپ سے بڑے غریب کا نام علی ہے. میں کہتا ہوں مولا مولا سلام و سلیم جس کی آنکھوں کے سامنے زہرا کی بصریاں ٹوٹی. شرما کے لیے ہونا مخدومہ کا مسائل ہے. قریب و غریب ہے جس کی آنکھوں کے سامنے زہرا
پسلیاں ٹوٹ گئی. علی بات فرماتے ہیں جب میرے مولا زہرا کو غسل دینے لگے, سارا مسائل نہیں پڑھنا, زہرا کو غسل دینے لگے, کبھی نہ رونے والا علی, زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا, علی نہیں روئے. زہرا کی ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی, علی نہیں روئے. زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی, علی نہیں روئے. زہرا اٹھتی تھی, بیٹھتی تھی, روتی تھی, علی نہیں روئے. روئے کب تاریخ دی علامہ وحید خراسانی لکھتے ہیں جب غسل کا وقت آیا, فضا غسل دے رہی تھی, فضا کہتی ہے یا علی شریعت کا مسئلہ ہے, سارے جسم پہ پانی ڈالا جائے, لیکن زہرا اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی, بڑی کوشش کی ہے. اب علی آئے, زہرا کی پسلیوں سے پہلوں سے ہاتھ ہٹایا. اجر کو مل رہا ہے, سلا کسی کا میرا ہو. زہرا کا ہاتھ اٹھانا چاہا, میں یہاں پہ کہتا ہوں آواز آئی ہوگی نہ اٹھا, یا علی نہ اٹھا, میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, اور میں قربان جاؤں ہاتھ نہیں اٹھایا. علی داڑے مار کے روئے, اور کوئی شرما کے رو رہا ہے, کوئی بہن کر کے رو رہا ہے. زہرا کے مسائل میں داڑے مارنا علی کی سنت ہے. جب علی کی بلند آواز سلیمان نے گھر سے باہر سنی, آواز آئی آج علی رو رہے ہیں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. آج علی رو رہے ہیں. سلیمان باقی صحابہ کو کہتے ہیں ابھی تو علی مولا کہہ رہے تھے خبردار بلند آواز سے نہ رونا, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے محمد کی بیٹی چلی گئی. اب علی بلند آواز سے رو رہے ہیں, اتنا غریب ہو گیا علی. اب بلند آواز سے رو کے کہتے ہیں میرے اللہ میں غریب ہوں, میرے دارا پہ بڑا ظلم ہوا. غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا. جب جنازہ تیار ہوتا ہے آپ کے علاقے کا کیا دستور ہے؟ ایک رشتہ دار جنازے کی سرانیت کہتے ہیں جس نے آخری دفعہ چہرہ دیکھنا. یہی حالت تھی علی زہرا کے سرانیہ ہے. خدا کے کہتے ہیں یا حسن لال, حسن الیہ الیہ یا زینب یا کلثوم. ادادارو کہیں سے زینب آ رہی ہے, کہیں سے کلثوم,
ماں نے کہا ہوگا حسین دل اکبر کے بڑے دربار وعلی حسن وعلى حسين الغني ولعنة الله على الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وفي محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله بلند الصلوات بہت عظیم عبادت ہے بلند آواز سے ملتی ہے صلوات عظیم خالق مومنین کا اس اشہر محرم میں مختلف مقامات میں ذکر حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایک لمحہ عزاداری کروا مجلس حسین علیہ السلام میں ایک ایک قدم اٹھانا مالک ہم سب کے ہر ایک قدم کے بدلے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے اور اس اشرے محرم کے صدقے میں اللہ ہم سب کو آل محمد کا قرب نصیب فرمائے اور یہ جو قدم ہم چل کے آتے ہیں اللہ ہم سب کو امام زمانہ کے سچے سپاہیوں میں شامل فرمائے ہمارا یہ ہر ایک قدم امام زمانہ کی اس حکومت کی بیداری کا سبب بنے کہ جس حکومت کے لیے امام زمانہ پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے اللہ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اپنی اپنی مومنین کی بلندی دراجات کے لیے بالخصوص اس مسجد امام برداخ معاونین جو اس دورے سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند صلوات کر دیجیے مومنین کرام کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہی پڑھوں گا اور میکسیمم 20 سے 25 منٹ مزید اس عبادت کو مزید معراج کی بلندی کی طرف لے کے چلیں گے اشر محرم کی مجالس کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت قرآن اور بازوان قرآن مقامی وارث قرآن معرفت قرآن اور بازوان قرآن مقام وارث قرآن یہ آپ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ ہماری مجالس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہوگا آج کی تمہیدی گفتگو اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی اللہ نے سورہ ظہر قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اللہ فرماتے انا هذه تذکرۃ یہ جو تذکرہ ہے ہذا اس میں اشارہ ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو تذکرہ ہے تمہیں سبیل راہ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا اللہ کی سبیل تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ یہ ذکر ہے یا اللہ یہ ذکر کن کا ذکر ہے اللہ نے پھر اسی
سورہ کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کا ذکر میری سبیل تک تمہیں پہنچائے گا کہ جو زمین پر بیٹھ کے وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ ان کی چاہت میری چاہت ہے، میری چاہت ان کی چاہت ہے، جو وہ چاہتے ہیں میں وہی چاہتا ہوں۔ ان کی چاہت میں اگر کوئی کہے کہ یہ کیا ہے تو ان کو کہہ دیجئے میری منشا ہے۔ اگر آج کی تمہیدی گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آگے موضوع بھی سمجھ میں آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، ایسا تذکرہ جو اللہ کی سبیل تک پہنچاتا ہے۔ اب اللہ کی سبیل کیا ہے؟ اللہ کی سبیل اکثر اوقات آپ کہتے ہیں سبیل امام، بولو بھائی سبیل امام حسین، مولا حسین کی سبیل، یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں سبیل امام حسین۔ حقیقت میں سبیل کا معنی یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذکر کر لے اس تک پہنچ جائے گا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب ہماری میں حیدر کرام یہ استعمال ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تفسیر نور الثقلین میں علامہ صاحب نے بہترین اس کی وضاحت کی، بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو تذکرے کی گفتگو کی کہ یہ جو تذکرہ ہے وہ تمہیں سبیل رب تک پہنچا سکتا ہے، کہا یہ تذکرہ کوئی عام تذکرہ نہیں ہے، اللہ نے اس تذکرے کا نام محمد و آل محمد کا ذکر قرار دیا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی رضائیں چاہتا ہے وہ محمد و آل محمد کا ذکر کرے۔ معلوم ہوا ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے جو سبیل خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور تذکرہ کون سا تذکرہ؟ فرمایا قرآن اور وارثان قرآن کا تذکرہ، یعنی قرآن بھی تمہیں سبیل خدا تک پہنچاتا ہے اور وارثان قرآن بھی تمہیں سبیل خدا تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا ثواب۔ بھیا الحمدللہ قرآن پڑھنے والی شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ قرآن کو بولو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو لکھنا، جو قرآن کو لکھے ثواب، جو قرآن کو پڑھے ثواب، جو قرآن کو دیکھے ثواب۔ معلوم ہوا اگر قرآن کو دیکھنا ثواب، النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب فقط دیکھنا کمال نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں جو قرآن کو دیکھے، فقط دیکھنا ثواب تب بنتا ہے جب اس قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اتنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہائے، فقط دیکھنا ثواب نہیں ہے جب تک قرآن کی معرفت نہ کرے۔ معصوم سے کسی نے قرار کیا یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کیا ہر بندہ جو غیر مسلم ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ قرآن کو دیکھ لے، اس کے قرآن کو دیکھنے کا اس کو ثواب ملے گا؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں، کافر کو بھی نہیں ملے گا، مشرک کو بھی نہیں ملے گا، منافق کو بھی نہیں ملے گا۔ تین ایسے گروہ ہیں جو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں، نہ قرآن ان کو دیکھتا ہے نہ قرآن ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ معلوم ہوا مشرک ہو وہ قرآن دے کے ثواب نہیں، کافر ہو قرآن دے کے ثواب نہیں،
چھوتے ہیں، کافر چھوتا ہے، مشرک چھوتا ہے. ابھی کیا ہوا سویڈن میں؟ کیا ہوا؟ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا. لیکن مسلمان کے لیے حکم ہے کہ تم قرآن کو بغیر پاکیزگی کے چھو نہیں سکتے. اگر پاکستان میں کوئی بندہ ایسا کام کر لے اس پر دفعات لگتی ہے، اس کو قانون بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ شرعی حوالے سے بہت بڑا جرم ہے. اب قرآن کی توہین کرنے والا، پھر سنو، قرآن کی توہین کرنے والا مجرم، قرآن کی جو بندہ توہین کرے وہ مجرم ہے. تو جو وارث قرآن کی توہین کرے، جو وارث قرآن کی توہین کرے، اب قرآن کی بسم اللہ کہیں لکھی ہو اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے. مسلمان توہین نہیں کر سکتے. بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ اوپر والی جگہ پہ رکھیں گے، احترام کی جگہ پہ رکھیں گے. معلوم ہوا قرآن ہر انسان کے لیے احترام کرنے سے اس کو ثواب نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے جس کے دل میں قرآن کا احترام ہوتا ہے. جس کے دل میں قرآن کا احترام نہیں ہے اس کو ثواب. جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی معرفت کرے، قرآن کی تہ تک پہنچے، اس کو اللہ نے اجر دیا ہے. اور جو قرآن کی تہ تک نہیں پہنچتا ایسے ہے جیسے پڑھائی نہیں ہے. اب پریشان ہو گئے، موضوع مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اگر لگ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ وضاحت کے ساتھ حد تک پہنچاؤں. بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد قرآن کو دیکھنا ثواب، لیکن ہر بندے کے لیے ثواب. النظر وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یاد رکھنا قرآن کرنا عبادت نہیں ہے، علی کرنا ختم قرآن کا ثواب ہے. ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اچھا بھائی، یہاں پہ ایک اور مثال، تمہارا دل ظرف ہے. اللہ کی محبت یاد رکھنا یہ مغلوب ہے، نبی کی محبت مغلوب، علی کی محبت مغلوب. تمہارا دل ظرف کہتے ہیں برتن اگر پاک ہو تو ہم اس کے اندر دودھ رکھتے ہیں. اگر برتن نجس ہو، بولو بھائی، برتن نجس ہو اس کے اندر دودھ نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں وہ بندہ بڑا سیانہ ہے کہ جو دودھ کو تو نجس برتن میں نہیں رکھتا، جو دودھ کو تو نجس برتن میں نہیں رکھتا. پھر عقل کا علاج کرائے وہ بندہ جس کو یہ علم ہے کہ دودھ کسی نجس برتن میں نہیں آتا اور علی کسی نجس نسل میں نہیں آتا. ایسے نہیں دونوں ہاتھوں بلند کر کے علی بارے سے قرآن. اور قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو جاننے والا حقیقت میں وہی عبادت کر رہا ہوتا ہے جو قرآن کی معرفت رکھتا ہے. جو علی کی معرفت نہیں رکھتا، یاد رکھنا علی کرنے کا ثواب تو ہے. معصوم فرماتے اتنے آگے بڑھو کہ جب تمہیں کوئی پوچھے تم علی کو کتنا مانتے ہو تو کہو میں سمجھتا مار کتنا مانتے ہیں. کیونکہ میں سم کسے کہتے ہیں جس کی رگ رگ میں علی تھا، جس کی نس نس میں علی تھا، جس کے خون کے ہر قطرے میں علی تھا. علی پاک ہے تو میں سب کا خون تو نجس ہے، علی کہاں پہ آ گیا؟ فرمایا یاد رکھنا جب تم ہم سے محبت کرتے ہو تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ تمہارے عادات جنتی ہو جاتے ہیں. میں سب مزاج بنو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن سردار کتب ہے،
سید القطب ہے قرآن. قرآن تمام کتابوں کا کیا ہے بولو؟ سردار ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے. اور آج محرم کی پہلی محرم قرآن کو زندگی میں ڈھالنے کے لیے آیا ہے. قرآن جو بندہ محرم میں سننے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا پھر اس کا محرم میں مجلسوں میں آنے کا فائدہ ہی نہیں. قرآن اور اہل بیت اطہار کا فرمان تمہاری زندگیوں کو بدلنے کا نام ہے. پھر یاد رکھنا محرم ان دونوں کی تشریح کا نام ہے. قرآن اور اہل بیت کی تشریح کا نام محرم ہے. یہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں، یعنی ہر وہ کام تم پہ حرام ہو جائے جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. اگر تم کر رہے ہو حرام کام پھر یاد رکھنا یزید کی مولا کے ساتھ کیوں جنگ تھی؟ کبھی سنا؟ کسی عالم دین سے سنا ہو وجہ کیا تھی؟ یزید کی مولا سے جنگ کیوں تھی؟ کوئی ذاتی بولو گے؟ کوئی جائیداد کی؟ رب کائنات کی قسم امام کا خطبہ ہے کہ میں یزید کے ساتھ جنگ کرنے نہیں جا رہا بلکہ یزید کے کردار کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا. اور مولا حسین بادشاہ نے جب سپاہی آیا نا، مولا حسین بادشاہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے تھے کیونکہ قرآن سے یہ ہستیاں جدا نہیں ہیں. یزید کا جب سپاہی آیا نا مولا کے پاس، آگے کہتے ہیں حسین تجھے ولید نے دربار میں بلایا. جب پیغام ملا امام فرماتے تم جاؤ میں دربار آ جاتا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام نے قرآن کو لہوا تھا، ٹھنڈا سانس بھر کے کہتے ہیں اے اللہ کا کلام گواہ رہنا حسین تجھے بچانے کے لیے نکل رہا ہے. اجر حسین کا کربلا میں جانا بقائے قرآن کا سبب تھا، اللہ کے دین کی بقا کا سبب. حسین نے قرآن کو بند کیا، گھر میں آئے، آگے کہتے ہیں یا عباس یا علی اکبر میں دربار جا رہا ہوں، مجھے ولید نے بلایا ہے. جیسے ہی بہن نے سنا اپنے حجرے سے دوڑ کے آئی، کہا حسین تجھے اکیلا نہیں جانے دوں کیونکہ مدینے کے حالات بدل چکے، میرا بھائی عباس کو ساتھ لے جا، اکبر کو ساتھ لے جا. 41 بنی ہاشم کی سب کے درمیان حسین سردار بن کے چلا. تاریخ کہتی حسین نکلے ولید کے دربار کے باہر، میرے مولا بنی ہاشم کے جوانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے جوان جب تک میں نعرے تکبیر بلند نہ کروں تم نہ آنا. امام اندر آئے، کرسیاں لگی ہوئی تھی، امام اندر آئے تو ولید نے اٹھ کے استقبال کیا. امام فرماتے ہیں نفاق جس کے دل میں ہو وہ احترام بھی کرے تو اس کا احترام کرنے کا اس کو فائدہ نہیں. کیوں بلایا مجھے؟ کہتے یزید کا خط آیا ہے، یزید کی بیعت کرو، یہ وطن چھوڑ دو. امام فرماتے ہیں ما مثلی لا یبالی مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے فقط اپنے لیے نہیں کہا، مولا نے قیامت تک آنے والے ہر عزادار کو سمجھا دیا تم ہو میرے حسینی. اگر کبھی دور آ جائے کسی یزیدی کی بیعت نہ کرنا، یزیدی کے خلاف میدان میں اتر کر کربلائی کہلوانا،
میری مولا نے فرمایا من مثل اللہ یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے رخ واپس موڑا، مروان ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید حسین آج اکیلا ہے، اس کے ساتھ عباس نہیں ہے۔ حسین کا سر قلم کر رہے، جیسی اس نے بات کی، امام جو ہوتا ہے وہ آگے سے بھی ویسے دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی ویسے دیکھتا ہے۔ یہ حسین و منی وانا من الحسین ہے۔ حسین نے مڑ کے کہا مروان تیری جرت کو جا کے تو میرے قتل کا نام ہے، میری مقتل کا نام کر و بلا ہے، ہمیں قربان جب امام نے نعرے تکبیر بلند کیا، بنی ہاشم کے جوان ایسے آئے جیسے پہاڑ سے پانی نیچے اترتا ہے، شہزادے دوڑے، سب سے آگے جو تھے اس کا نام عباس تھا، اجرہ من اللہ۔ عباس جب دوڑے نا، تاریخ کہتی ہے حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اتنا شجاع تھا عباس، حسین کو چند قدم پیچھے جانا پڑا، روکے فرماتے ہیں عباس جنگ نہیں کرنی، میں غریب ہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ شدا کسی کا یہ آنسو آپ کے قبر میں آ کے مولا حسین بادشاہ کی شفاعت کا سبب بنے۔ یہاں پہ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں ثواب الاعمال کتاب میں زیارت عاشورہ کا ثواب جس میں لکھا ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے جد کو سلام کرتا ہے، قبر میں چند ہستیاں آتی ہیں، ایک ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری ہستی کا نام علی مرتضیٰ ہے، تیسری ہستی عام ہستی نہیں ہے، سارے نور آ جاتے ہیں۔ قبر والا جب اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے نا تو ایک کونے سے بلند رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ بندہ پوچھتا ہے مجھ پہ رونے والا کون ہے؟ آواز آتی ہے ساری زندگی تو مجھے روتا رہا، اور میں اکبر کا بابا تجھے رونے آ گیا۔ میں قربان جاؤں۔ حسین نے فرمایا عباس میں غریب ہوں۔ مولا حسین نے عباس کو لیا، سارے بنی ہاشم جوانوں کو لیا، گھر میں آئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس میرے وطن کو چھوڑنا ہے، اللہ کا دین نہیں بچتا، نانے محمد کی رسالت نہیں بچتی۔ امام نے کہا جلدی کرو فہرست بناؤ۔ تاریخ دوسری روایت میں ملتی ہے، حسین بادشاہ نے بنی ہاشم کے گھرانوں کے صحن میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا، فرمایا یا بنی ہاشم میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، میں
میرا بیٹا میں غریب ہوں. فرمایا سجاد سنو، صغیر جہاد کسے کہتے، اصغر جہاد کسے کہتے، چھوٹا جہاد کسے کہتے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا، بہنیں ساتھ، بیٹیاں ساتھ، اولاد کو ساتھ لے کے چل پڑنا. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا احرام توڑ دینا. 2 محرم کو کربلا پہنچنا، 7 محرم کو پانی ختم ہو جانا، 10 محرم کو کبھی اکبر کا جنازہ. اجرکم من اللہ قبل الناس، اور کبھی اکبر کا جنازہ، اور کبھی قاسم کے ٹکڑے، اور کبھی محمد کا جنازہ. حضرت حسین فرماتے ہیں زین العابدین 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہو جانا. او بہن 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہے او نام اجرکم من اللہ میرا آخری سہارا ہے. حسن سید الساجدین ذبح ہو جانے کے بعد لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا. یہ چھوٹا جہاد ہے. سید سجاد روتے روتے اپنے بابا سے لپٹ گئے، رو کے کہتے ہیں بابا جلدی بتاؤ بڑا جہاد کسے کہتے ہیں. ادادارو بیٹے کی گردن کا بوسہ لیا، ہاتھوں کی کسمیاں چھومی، رو کے کہتے ہیں سجاد چھوٹا جہاد سن لیا، اب بڑا جہاد سن، اکبر کا قاتل ساتھ ہونا، پھپھیوں کے سروں پہ چادر نہ ہونا، اور کبھی اس بازار، اور کبھی اس دربار، اور شرابیوں کبھی اجرکم من اللہ شرابیوں کی بھیڑ ہونی. بس لگتے ہوئے کچھ نہ کرنا، اور پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں، رو کے فرماتے ہیں بابا نبھا لوں گا، وہ چاہے شرابی کا دربار ہوگا، اور چاہے اکبر کا قاتل ساتھ ہوگا، اور جس نے گھر تک رونا ہے. ادادارو جب شام کا بازار آیا، جب میرے مولا تاریخ کہتے جب میرے مولا مدینے واپس آئے، منہار کہتے مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، رونا بند کیجئے مولا. مولا فرماتے منہار تو نے انصاف نہیں کیا، اکبر شہید ہوا ہمارا ورثہ، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہمارا ورثہ، میرا بابا 13 دردوں سے شہید ہوا ہمارا ورثہ. بتا کجا شرابی کا دربار، کجا علی کی بیٹیاں. سادات کا مجمع، سادات میں سید روایت کیسے چھپاؤں. اس دن سے ہمارے عزت خاک میں مل گئی ہے. حضرت سے زینب کے سر سے چادر اتر گئی. ہمیں گرمار جب امام کے سامنے جب شام کا نام آتا، میرے مولا پہ ہوش ہو جاتے. شام کا وقت ہے نا،
جس کی وجہ سے آپ ہوش ہو جاتے ہیں. دیکھے کہتے ہیں شام کے دربار وہ دربار ہے جب ہم بازار میں داخل ہوئے اتنی پتھروں کی بارش ہوئی اور میری پھوپھی کو اتنے پتھر لگے اور جب بازار ختم ہوا اور نہ میری پھوپھی مجھے پہچان سکی اور نہ میں پھوپھی کو پہچان سکا رو کے کہتی ہے میرے اللہ میں زینب مر کیوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے کریم اللہ، اے رحمان الرحیم اللہ، ہماری مخلص عبادت کو عبادت فرما. جو معاونین وسیع امام بارگاہ اور اشر محرم اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں صغیر و کبیر معاف فرما، مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمارا یہ گریہ کرنا عبادت میں شمار فرما. اس سارے محنت کی تعلیم ایمان کو علماء و ذاکرین کا پڑھا مالک عبادت میں شمار فرما. حاضرین مومن بانیان اشر محرم سادات غیر سادات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اسلام قبول والا فرما. محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ہم تمام مومنین کو محمد و اہل محمد تک قرب نصیب فرما. تمام مومنین کی مشکلات آسان فرما. ہمارے والد صحت کی جرا والی ویسی امام زمان میں ضرور میں تعلیم فرما. دعائے ضرور امام زمان اور سے بسم اللہ